والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات خدا سبحانہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ آپ ہمارے المومنین کی زیارت کا برابر شرف حاصل ہو رہا ہے. خصوصیت سے عالم بعمل علامہ سید قاسم رضا نقوی تشریف فرمائے. بڑے بھائی ہیں, ان کی موجودگی میں نالائق طالب علم جسارت نہیں کر سکتا, لیکن مجبور ہے کہ سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں سرور و سالار شہیدان راکب دوش رسول فرزند رسول حسین بن علی علیہ آلاف التحیۃ والثناء کا یہ تاریخی جملہ بیان کیا. حضرت فرماتے کہ الناس عبید الدنیا. ہوا کیا بالآخر ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل جس منبر پر جس مسند پر برابر 10 سال مسند نشین رہے, جہاں بیٹھا کرتے تھے, 50 سال گزرنے کے بعد اسی منبر پر اسلام کا سب سے بڑا دشمن, کائنات کا غلیظ ترین, نجس ترین, پلید ترین فرد بنامے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ اسی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. یوں معیار بدلا. اولاد مصطفیٰ اور اولاد ابو سفیان کے درمیان جو حیثیت محمد مصطفیٰ کی اولاد کی تھی, وہ حیثیت دشمن اسلام کو حاصل ہوئی. اور ابو سفیان کی اولاد مسند نشین ہے اور محمد مصطفیٰ کی اولاد اسی یزید کے سامنے رسن بستہ بے ودا ہزاروں اجنبیوں کے درمیان کھڑی. یہ تاریخ کا عدیم النظیر انقلاب کیسے برپا ہوا؟ کیا دفعتاً ایسے ہوا جیسے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ نام نہاد دانشور بیٹھ کے سرعت سے ہی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. 2 افراد کی جنگ, 2 شہزادوں کی جنگ,
یزید اور حسین کی جنگ نہ، بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ یزید کیسے یزید بنا اور یزید جیسا فرد کس طرح سے مسند ختمی مرتبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، یہ امت کو بتانا ناگزیر ہے۔ عزاداری کا فلسفہ، حسینیت کا فلسفہ یہی ہے۔ اسی حقیقت کو خواجہ معین الدین اجمیری نے 800 سال پہلے بیان کیا، اسی لیے حق تعالیٰ نے ان کے کلمات کو وہ پذیرائی عطا کی کہ اس کے باوجود سرائکی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، فارسی ہماری زبان نہیں، بھائی ہمارا زبان زیادہ خاص و عام ہے۔ مرد، خواتین، بچے، بوڑھے مجالس میں، محافل میں بیان کرتے ہیں، ہر طرح سے کتابوں میں تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ کلمات کی جو آفاقی حیثیت اختیار کر گئے، یہاں تک مجھے حیرت ہوئی کہ عربی کتابیں جو سید الشہداء کی سیرت پر تحریر کی گئی، ان میں بھی یہ فارسی رباعی یہ قطعہ موجود ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری نے لکھا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا۔ یہ اضراب کرتے گئے، تدریجاً آگے بڑھتے گئے، تعلی کرتے گئے۔ پہلے شاہ کہا، پھر لفظ شاہ سید الشہداء کے لیے خواجہ معین الدین کو جچا نہیں۔ البتہ یہ وہ شاہ نہیں ہے کہ جو لکڑی کے تخت پر بیٹھتا ہے، درہم و دینار کا مالک ہوتا ہے، لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ شاہی اجمیری کی نگاہ میں کبھی بھی حسین کو سجتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی وہ شاہ ہیں کہ جو لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جس کی حکومت لوگوں یعنی جسموں کی حکومت محو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے حکمران آئے، منو مٹی تلے دفن ہو گئے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ قبروں کا پتہ ہے، نہ ذکر باقی ہے، نہ حسین ابن علی دلوں کے حکمران ہیں۔ پہلے لفظ شاہ کہا لیکن تشفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شاہ کی شاہی سرمدی نہیں ہوتی، ابدی نہیں ہوتی، آفاقی نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر اضراب کرتے ہوئے آگے بڑھے اور لفظ بادشاہ کہا۔ بادشاہ یعنی جس کی شاہی لازوال ہوتی ہے، لافانی ہوتی ہے، دائمی اور ابدی اور سرمدی ہوتی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پھر شاہی کو، ملوکیت کو امامت الہیہ سے، ولایت الہیہ سے، خلافت الہیہ سے الگ کرتے ہوئے پھر بیان کیا، اس کی تشریح کی اور بیان کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ دین، یہ بات خود میں خواجہ معین الدین کی روح سے دست ادب جوڑ کر استفسار کروں، خواجہ معین الدین آپ نے ہی اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ آج کا ملا حسین ابن علی کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ کے اقدام پر سوال اٹھا رہا ہے۔ آپ نے خروج کیا، آپ کو صحابہ کرام سمجھا رہے تھے، آپ کو فلاں مفسر سمجھا رہا تھا، تو آپ نے اگر امام حسین کو دیندار کہہ دیتے اور یہ کہہ کے رک جاتے تو کیا مناسب نہیں تھا؟ یہ اتنی بڑی بات کہ حسین ابن علی کو خود دین کہہ دیا، یعنی خود دین، محور دین، روح دین، خود دین حسین ابن علی خواجہ، یہ ہم نے کیسے کہہ دیا حسین ابن علی دین ہے؟ اور اگر دین کہہ دیا تھا تو یہاں رک جاتے، یہاں سے آگے نہ بڑھتے۔ آپ اور آگے بڑھے اور آپ نے کہا نہ صرف یہ کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین پناہ۔ شاہ کہہ کے رک جاتے، بادشاہ کہہ کے رک جاتے، دین کہہ کے رک جاتے، اور دین کہنے کے بعد خواجہ معین الدین نے جو امام حسین کو دین پناہ کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین پناہ کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ معین الدین نے اس تلخ حقیقت کی طرف ذہن بشر کو، عقل بشر کو، شعور بشر کو متوجہ کیا۔ دین پناہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین بے پناہ ہو چکا تھا، حسین ابن علی نے اس بے پناہ دین کو پناہ دی۔
لیکن سوال یہ ہے کہ دین کو کس نے بے پناہ کیا؟ کیا یہودی تھے؟ کیا سکھ تھے؟ کیا عیسائی تھے؟ کیا ہندو تھے؟ نہ، اسلامی سرزمین ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، حجاز ہے، طائف ہے، شام ہے، مسلمان رہتے ہیں، صحابہ رہتے ہیں، تابعین رہتے ہیں، ان کے بیچ میں کیا ہوا کہ دین بے پناہ ہو گیا؟ یہاں خواجہ معین الدین نے جو تعارف کرایا سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا حسین دین پناہ ہے۔ دین پناہ، دین کیوں بے پناہ ہوا؟ کس کے ہاتھوں بے پناہ ہوا؟ جو کلمہ پڑھتے تھے تو سمجھنا ہے، یہ عجیب تعارف ہے، حسینیت نام ہے دین کو مارے آستین سے بچانے کا۔ وہ جو آستین کے سانپ ہیں، وہ جو نفاق کھل کر سامنے آیا حسین ابن علی کے مقابلے میں، ان سب کے شر سے دین کو بچایا حسین ابن علی نے۔ آئے ڈھونڈے جو خواجہ معین الدین اس شعر میں بتا رہے ہیں، وہ کون تھا جس سے دین بے پناہ ہوا؟ حسین دین پناہ ہے، تو بے پناہ کس نے کیا؟ ڈھونڈنا ہے، سمجھنا ہے، بے پناہ کس نے کیا دین کو؟ آیا یزید نے کیا؟ اچانک یزید تخت کے اوپر بیٹھ گیا؟ یزید کو تخت پہ بٹھایا کس نے؟ یزید تخت تک پہنچا کیسے؟ میں کوشش کروں گا کہ آج کی مختصر گفتگو میں کسی حد تک اس حقیقت کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ بات، یہ تعبیر کہنا کہ کربلا یزید اور حسین کی جنگ ہے، یہ لالی پاپ اگر کوئی آپ کو دینا چاہے اس ممبر سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے، اس کو یکسر مسترد کر دیں۔ نہ، کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کا آغاز یزید سے نہیں ہوا، کربلا کا آغاز بہت پہلے ہوا، اور کوئی امیہ کو اس خاندان کے ساتھ نہ جوڑے۔ امیہ کو اس خاندان کے ساتھ جوڑنے سے پہلے بلازری کی معجم البلدان پڑھ لیں، امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام پڑھ لیں، حتیٰ طبری پڑھ لیں، یہاں تک کہ آپ جار اللہ زماشری صاحب تفسیر کشاف کی ربیع الابرار پڑھ لیں، پھر جوڑیں، پھر ملائیں ان خاندانوں کو آپس میں۔ نہ، صرف سے امیہ کا اس خاندان سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھوں، پہلے ابو طالب عمران کی شخصیت جو میں کل بیان کر رہا تھا، اس کے تسلسل میں ایک جملہ کہوں تاکہ رب برقرار ہو جائے۔ ابو طالب عمران اس ماحول میں جہاں چاروں طرف شرک تھا، کفر تھا، گمراہی تھی، اس زمانے میں بھی انسانی اور اخلاقی اقدار کے پاسدار تھے، انسانی اور اخلاقی قدروں کے امین، جہاں تک کہ رزق کے حوالے سے جب خانہ کعبہ منہدم ہوا، بارشوں کی وجہ سے گر گیا، تعمیر نو کا مسئلہ پیدا ہوا کہ پھر سے اس کی دیواروں کو گرایا جائے، اور پھر مختلف قبیلے جمع ہوئے، قریش نے یہ ذمہ داری اٹھائی، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا آغاز ہوا۔ جب آغاز ہوا تو بہت بڑا اژدہا آ کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے معمار، بننا، مزدور پیچھے ہٹے، گھبرا گئے، دور سے پتھر پھینکے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب عمران کو بلایا گیا، بتایا گیا، اب تشریف لائے، کہا چونکہ یہ پاک اور طاہر و طیب کام ہے، عظیم کام ہے، اور اس گھر کی تعمیر کے لیے، اس کام کی تکمیل کے لیے مال کا پاک ہونا شرط ہے، مال کا بابرکت ہونا شرط ہے، جو کہ تمہارے اموال میں حرام کی آمیزش ہے، مال حرام ہے، ظلم کے ساتھ جمع کیا گیا، اس لیے اس گھر کی تعمیر اس سے ممکن نہیں ہے، پہلے اپنا مال پاک کرو، پھر اس گھر کی تعمیر ہوگی، یہ خود بخود چلا جائے گا، اسے پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوا، جیسے جب انہوں نے وہ مال چھوڑا اور پاک مال لے کے آئے، خالص مال لے کے آئے جس میں حرام کی آمیزش نہ تھی، اژدہا خود بخود وہاں سے چلا گیا۔ یہ قدریں ہیں جناب ابو طالب عمران۔ آپ دیکھیں جتنے بھی قبیلے تھے ان کے بت موجود تھے خانہ کعبہ میں، 360 بت جمع تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت، مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے، مختلف چیزوں سے بنے ہوئے، لکڑی سے بنے ہوئے، مٹی سے بنے ہوئے، پتھر سے بنے ہوئے، ان کے لیے حلوے بنا کے لاتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر ان کو خود بعد میں حلوہ کھا کے چلے جاتے تھے۔ یہ 360 بت جائیں ڈھونڈیں تاریخ عرب میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں، ان 360 بتوں میں قبیلہ بنی ہاشم کا کوئی بت موجود ہو، اور کبھی ابو طالب عمران نے کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کیا، یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تحریر کیا کہ جب شراب خوری عام تھی، جب جوا قمار بازی عام تھی، جب ہر فرد شراب پی رہا تھا، بوڑھے، بچے، جوان، ایک عام روٹین سمجھی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی کبھی
جناب حضرت ابو طالب عمران نے اپنے پدر بزرگوار حضرت عبدالمطلب کی مانند کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ 83 سالہ حیات طیبہ میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام فرد زمانے سے متاثر ہوتا ہے، اپنے اطراف سے، اپنے اکناف سے، اپنے ماحول سے، ارد گرد سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی الہی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ بجائے زمانے کا اثر، ماحول کا اثر، محیط کا اثر قبول کریں، وہ خود زمانوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ محیط پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب عمران وہ برجستہ ترین، وہ عظیم الشان شخصیت ہیں، علم میں، ادب میں، معرفت میں، بصیرت میں، انسانی اور اخلاقی قدروں میں۔ جناب ابو طالب عمران کی وہ شخصیت کے مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ بہت سارے علم اور معرفت کی متلاشی، ادب کے متلاشی پہنچے احنف بن قیس کے پاس، اور اس سے کہا کہ تو جو اتنا بڑا سردار ہے، اتنا بردبار، اتنا حلیم، اتنی صفات کا حامل، یہ سرداری کے اصول تم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حلیم عرب، حکیم عرب اقسم بن سیفی سے یہ سیکھے ہیں۔ وہ سب چلے گئے، وہاں سے اٹھے اقسم بن سیفی کے پاس، کہا تم نے یہ سرداری کے گر، سرداری کے اصول، یہ معرفت، یہ حکیمانہ باتیں، یہ بردباری، یہ شجاعت، یہ سخاوت، یہ قدریں کہاں سے سیکھیں؟ تو ان جو جملے کہے تمام تاریخوں میں موجود ہے۔ کہا کہ من حلیف العلم والادب سید العرب، سید العجم والعرب ابی طالب بن عبد المطلب، میں نے یہ سارے کے سارے اصول ابو طالب عمران سے سیکھے ہیں۔ ابو طالب عمران اپنے زمانے کی شجاع ترین، سخی ترین، کریم ترین شخصیت ہے۔ آپ کی سخاوت کے کچھ پہلو میں نے کل عرض کیے، آپ کی شجاعت کا یہ معیار تھا کہ حرب الفجار کے موقع پر جب جنگ تھی اہل حجاز کی باقی دوسرے قبائل کے ساتھ، تو وہ کہ خواہش کرتے تھے کہ آپ آئیں، اور آپ شرط عائد کیا کرتے تھے کہ میں اس شرط پر تمہاری جنگ میں شرکت کروں گا کہ تم ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، تجاوز نہیں کرو گے، تعدی نہیں کرو گے، اور وہ وعدہ کرتے تھے۔ تو کہا جب تک تم اصولوں پر رہتے ہو جنگ کرو گے، مجھے اپنے درمیان موجود پاؤ گے۔ اس طرح سے ختمی مرتبہ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے تھے، اور جتنی دیر بیٹھتے تھے آپ کے ساتھی اہل قبیلہ قریش خوش ہوتے تھے، اور ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا صرف آپ کے بیٹھنے سے، آپ کی شرکت سے، آپ کے وجود سے، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی قدریں، اور پھر ختمی مرتبہ کے لیے کس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے قدم قدم پر۔ پہلے دن سے ختمی مرتبہ کی جب تربیت کی، پرورش کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آپ کے پدر بزرگوار حضرت عبدالمطلب نے ڈالی بچپنے سے، تو اپنے تمام بچوں میں سے، بیٹیوں میں سے جب دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا، کسی کو اجازت حاصل نہیں ہوتی تھی کہ وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائے جب تک کہ ختمی مرتبہ تشریف نہ لے کے آ جائیں، اور جب ختمی مرتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے پھر باقی لوگ کھانا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ دودھ کا ایک پیالہ وسط میں ہوتا تھا، اور پھر کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پہل کرے جب تک ختمی مرتبہ اٹھا کر اس سے سیراب نہ ہو۔ اور جیسے ہی ختمی مرتبہ اس دودھ کے پیالے کو مس کرتے تھے، ایک گھونٹ لیتے تھے، تو ختمی مرتبہ کے اس عمل کے بعد جناب ابو طالب عمران فرمایا کرتے تھے انک انت المبارک، بتحقیق میرا یہ بھتیجا محمد مصطفیٰ مبارک ہے، اب پیتے چلے جاؤ، سب سیراب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ آپ کا عقیدہ تھا کہ عرفہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جب پیدل چلتے ہو گئے ختمی مرتبہ کے ساتھ، کو کہا بھتیجے مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، اور ریگستان تھا، صحرا تھا، پانی کے آثار نہیں تھے، لیکن پیغمبر سے کیوں بات کر رہے تھے؟ جانتے تھے کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ کس عزت و شان اور کس مقام کا حامل ہے۔ چچا کی بات سنی، وہیں سے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری، چشمہ برآمد ہوا، جاری ہوا۔ جناب ختمی مرتبہ نے اپنے چلو میں پانی بھرا، جناب ابو طالب عمران کو پیش کیا، سیراب کیا۔ جب وہ سیراب ہوئے تو دوبارہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پتھر کو اس کے دہانے کے اوپر رکھ دیا، یہاں تک کہ اہل عرب، اہل قریش ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر آئے، پریشان حال کہ کیا کریں، اتنے سالوں سے قحط سالی ہے، پانی ختم، پانی کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، کھانے کے اسباب، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اور پہنچے اسے امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں کہا کہ پہلے جب یہ بات چھڑی کہ کیا کریں، ہم تو مر جائیں گے، نقل مکانی کریں، حجاز کو چھوڑ کے چلے جائیں، مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو کچھ بزرگوں نے کہا کہ جب تمہارے درمیان یادگار ابراہیم، اولاد اسماعیل، ابو طالب عمران موجود ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سب آپ کے پاس پہنچیں گے سینکڑوں افراد۔ جیسی خواہش کی کہ آپ دعا کریں، جناب ابو طالب عمران نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، گھر سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے،
اور جناب ختمی مرتبہ کو مس کیا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور آپ کی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے ہاتھوں کے وسط میں رکھ کے دعا مانگی۔ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایقان ہے، یہ ایمان ہے۔ یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک مسلسل یہ محاصرہ جاری رہا، اور 3 سال مکمل ہونے کے بعد ختمی مرتبہ نے اپنے چچا سے کہا، جناب ابو طالب عمران سے کہا کہ آپ چلے جائیے سرداران قریش کے پاس، ان کو جا کے بتائیے کہ جو معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان لکھا گیا تھا، جسے خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آویزاں کیا گیا تھا، اسی دیمک نے چاٹ دیا، اور سوائے نام خدا کے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ ایقان ہے، یہ یقین ہے جناب ابو طالب عمران کا ایمان ہے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ پر۔ جب ختمی مرتبہ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ جب نام خدا کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچاؤ، باقی سب دیمک چاٹ گئی، تو جب معاہدہ ختم ہو گیا تو اب ہمارا محاصرہ ختم کر دو۔ ابو طالب عمران نے پلٹ کر ختمی مرتبہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ سوچ لیجئے مبادہ ایسے نہ ہو اور مجھے دشمنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ ایقان، یہ یقین، یہ اطمینان ختمی مرتبہ کی شخصیت پر جیسی بھتیجے سے سنا، چل کے کہا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، تحریر اٹھائی، نام خدا کے علاوہ سب کچھ دیمک کے ساتھ سب محو ہو چکا تھا۔ اتنا ایقان اس ابو طالب عمران کے ایمان پر جسارت کی جائے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر یوں کہے کہ مجھے آج محمد مصطفیٰ کی رسالت پر جتنا شک ہوا، اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا، وہ مسلمان بن جائے، اس کو سارے تمغے دے دیے جائے، اور جس کا یقین اس سطح پہ کہ حق الیقین کی منزل پہ ہو، اس ابو طالب عمران کے ایمان کے اوپر اس طرح سے تانا زنی کی جائے، گستاخی کی جائے۔ ابو طالب عمران جو رسول اسلام کے سب سے بڑے مدافع، ان 10 سالوں میں سوچے ختمی مرتبہ کو ہجرت کی ضرورت کیوں پیش نہیں ہے، اور پھر آخری 2 سال ابو طالب عمران کی رحلت کے بعد یہی مکہ میں ختمی مرتبہ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اطراف میں پھر رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہے۔ جب تک ختمی مرتبہ جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے، موجود تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کافروں کے سردار جمع ہو کر آگے آتے تھے، جناب ابو طالب عمران سے مطالبہ کرتے تھے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو منع کر دیں، ورنہ ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے، ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ تو خود ابن خلدون نے لکھا، باقی مورخین نے لکھا کہ جناب ابو طالب عمران کافروں کے سرداروں کے جواب میں یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے سردار کے لاشے پر سے گزرنا پڑے گا، اس وقت تک تم محمد تک جا نہیں سکتے جب تک کہ مجھے منو مٹی تلے دبا نہیں دو گے۔ یہ جناب ابو طالب عمران ہے۔ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہاں پر ایک مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے اندر ختمی مرتبہ نماز میں مشغول تھے۔ یہاں ابو جہل موجود تھا، ابو لہب موجود تھا، دیگر مشرکین موجود تھے، کفار موجود تھے، اور یہاں پر ابو جہل نے عبداللہ بن زبری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی نماز کو خراب کرے؟ یہ گستاخ آگے بڑھا۔ قریب میں کچھ دیر پہلے اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، اس نے اس کی اوجری اٹھائی، خون اٹھایا، آگے بڑھا، اور حالت نماز میں ختمی مرتبہ کے چہرے پر کپڑوں پر وہ گوبر اور خون مل دیا۔ اس حالت میں ختمی مرتبہ پلٹے خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے گھر کی طرف گریا کرتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ جیسی نگاہ پڑی ابو طالب عمران کی، ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا اے محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے کس نے تمہارے ساتھ یہ توہین کی ہے؟ جب آپ نے وہ نام بتائے اسی حالت میں اپنی شمشیر اٹھائی، تنہا، کسی جوان کو نہیں بتایا، کسی عزیز کو ساتھ نہیں لیا، نہ بیٹوں کو، نہ بھتیجوں کو، نہ کسی عزیز کو، تنہا۔ یہ جرأت ہے، یہ شجاعت ہے۔ وہ جو علی جیسے شجاع ترین انسان کبھی باپ ابو طالب عمران اس طرح سے جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، غیظ و غضب کے عالم میں مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ یہ سارے افراد موجود تھے، سارے سردار موجود تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو اس طرح سے نماز توڑ دی، اب جرأت نہیں ہوگی، اب دوبارہ کبھی محمد مصطفیٰ مسجد الحرام میں آ کر اس طرح سے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے بتوں کی توہین نہیں کریں گے۔ اس عالم میں ابو طالب عمران خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، مسجد الحرام کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی باقی موجود افراد کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی، اتنی ہیبت تھی، اتنی ابوت تھی، اتنا جلال تھا، وہ کیفیت تھی کہ سب گھبرانے لگ گئے، سب نے کوشش کی کہ دائیں بائیں کھسک جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن وہی مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے کہا خبردار اگر کسی نے اپنی جگہ بدلی یا اپنے مقام سے ہٹا میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔
پھر کہا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، کس نے ان کی اہانت کی؟ سب نے اشارہ کیا عبداللہ زبری کی طرف، پھر ابو جہل کی طرف آگے بڑھ کر وہی گوبر اٹھایا، وہی خون اٹھایا، ایک ایک کے چہرے پر ملا اور اس نے کہا آج اس پر اکتفا کر لوں، اگر آج کے بعد کسی نے جسارت کی تو اس کا سر اس کے تن پر موجود نہیں رہے گا۔ قدم قدم پر سایہ بن کر اس طرح سے ختمی مرتبت کی حفاظت کی، اس طرح سے آپ کو پہلے تجارتی سفر پر بھیجا، اس طرح سے آپ کے صدقے میں عربوں کو بارش برسا کے دکھائی، اس طرح سے قریش کا مقابلہ کیا، تمام تر قبائل کا مقابلہ کیا، اس طرح سے شعب ابی طالب میں 3 سالوں میں کس طرح سے اب کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو سلاتے ہیں۔ ہر شخص میں 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑے طالب ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے عقیل ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے علی ہیں، 4 بیٹے 3 سال میں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب ابو طالب عمران نے پیغمبر گرامی اسلام کا بستر بدلتے ہوئے پیغمبر کی جگہ پر طالب کو لٹا دیا ہو یا جعفر کو لٹا دیا ہو یا عقیل کو لٹایا ہو، ہمیشہ پیغمبر کو اٹھاتے تھے اپنے بستر سے، پیغمبر کی جگہ علی کو لٹا دیتے تھے، علی کی جگہ پیغمبر کو۔ یہ بصیرت ہے۔ ابو طالب عمران دنیا کو بتاتے ہیں کہ معصوم کی جگہ صرف معصوم آ سکتا ہے۔ اس ترتیب سے جناب ابو طالب عمران نے قدم قدم پر جناب ختمی مرتبت کی مدد کی، حمایت کی، نصرت کی، تائید کی، آپ کے لیے سیسا پھیلائی وہ دیوار بن کر۔ ایک مرتبہ جبکہ آپ کافی دیر تک ختمی مرتبت آپ کو نظر نہیں آئے، پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں ہیں، چاروں طرف جوانوں کو پھیلا دیا، تتبع تفوت چھان پھٹک ڈھونڈنے کے بعد آئے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ختمی مرتبت کہاں ہے۔ آپ کو یہ شک گزرا مبادا کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو، اس لیے آپ نے اپنے تمام بنو ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے کہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جاؤ، سارے سردار جمع ہیں، سب کی پشت پہ کھڑا ہو جائے، ایک فرد کی پشت پر ایک ایک جوان کھڑا ہو جائے، اور اگر کچھ لمحوں کے بعد جب میں ختمی مرتبت کو پیغمبر اسلام کو ڈھونڈنے کے بعد واپس پلٹوں گا، اگر میں خالی ہاتھ ہوا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ نہ ہوا تو تم جس سردار کے پیچھے کھڑے ہو اس کا سر اسی لمحے اس کے سر کے تن سے جدا کر دینا۔ اسی طرح سے چلے گئے اور سارے جوان سرداروں کے پیچھے ایک ایک کر کے کھڑے ہو گئے، آستینوں میں اپنے خنجر چھپائے ہوئے۔ یہ جوان کھڑے ہمتن حالت انتظار میں کہ جب ابو طالب عمران آئے پھر کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ اسامہ بن زید سے سامنا ہوا، کہا کہ ابھی تک مجھے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ نظر نہیں آیا، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں مقام پر آپ کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے ہمراہ نماز میں مشغول ہے، مناجات میں مصروف ہے؟ سن کر تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، چلتے ہوئے آگے بڑھے، خود 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب پہنچے دیکھا کہ واقعا ہاں، پھر ختمی مرتبت کو اپنے ہمراہ لائے، گھر نہیں گئے، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا مسجد الحرام میں، اور ختمی مرتبت کو ہمراہ لا کر جیسے ہی داخل ہوئے سب کو خطاب کرتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے پیچھے جو جوان کھڑے یہ کیوں کھڑے اور کس نے انہیں کھڑا کیا؟ کہ ابو طالب عمران ہمیں معلوم نہیں کس نے کھڑا کیا، کہ میں نے انہیں حکم دیا کہ تم سب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ آج اگر میں خالی ہاتھ جہاں پر قدم رکھتا تو تم میں سے کسی کا سر اس کی گردن پر موجود نہ ہوتا، لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں، کسی کے شعور لا شعور میں یہ خیال موجود ہے کہ وہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو راستے سے ہٹائے گا، تو اتنا ذہن میں رکھے کہ پھر اس کا سر بھی اس کی گردن پر موجود نہیں رہے گا۔ یہ ابو طالب عمران جنہوں نے زندگی بھر ختمی مرتبت کی مدد کی، حمایت کی، نصرت کی، تائید کی، ان کے بارے میں گستاخیاں کرنا نہ۔ تاریخ کربلا کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے۔ اب میں جن کرداروں کو عالم باعمل سید بزرگوار کی موجودگی میں بیان کروں گا، خود آپ بھی توجہ کیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات چلی کہاں سے ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، تاکہ ہم نتائج تک پہنچے اور کچھ نتیجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو۔ حسین ابن علی کون ہے؟ آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و طیب والثناء جناب حضرت ابو طالب عمران کے فرزند ہیں، اور جناب حضرت ابو طالب عمران جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں، جناب عبد المطلب جناب ہاشم کے فرزند ہیں، جناب ہاشم جناب عبد مناف کے فرزند ہیں۔ یہ بات اگر پہنچی ہے تو اب آگے بڑھیں۔ عبد مناف جو جد بزرگوار ہیں امیر المومنین کے، جو جد بزرگوار ہیں ختمی مرتبت کے، یہ عبد مناف، ان کا ایک بیٹا ہاشم ہے اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ یہ عبد الشمس اور عبد مناف، عبد الشمس اور ہاشم یہ دو بھائی، اور عبد الشمس کا بیٹا ہے ربیعہ،
یہ ایک کڑی، چونکہ وقت کی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہو، 10 منٹ باقی ہے، میں کیا بیان کروں؟ یا تو رک جاؤں اور یا پھر اشارہ کر دو کل یہاں سے بات آگے بڑھے، کیونکہ اب وہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے کہ کربلا کو سمجھنا جن باتوں پر موقوف ہے۔ عالم بزرگوار ہم طالب علم ہی ہیں، علماء تو وہ ہیں، تو ہم جو ادبیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہدایہ پڑھی سید نے بھی ہم نے، اور اس میں ہدایہ جو گرامر کی کتاب ہے عربی میں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے نا، دیباچہ جسے آپ کہتے ہیں، المقدمۃ ففی المبادئ التي یجب تقدیمها للتوقف المسائل علیہا، کہ مقدمہ ان ابتدائی مسائل میں سے جنہیں شروع میں ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ بعد کے مسائل کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے، یہ اساس ہے۔ اگر یہ بات نہ سمجھی تو ہم بعد کے نتائج کو درک نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے گفتگو اب تمہیدی مراحل سے نکل کر اپنے اہم ترین مراحل میں داخل ہو گئی۔ عبد الشمس ان کا ایک بیٹا ربیہ ہے، اور اس ربیہ کا بیٹا ہے عتبہ، عتبہ کا بیٹا ہے ولید، اور ولید کی ایک بہن ہے جس کا نام ہند ہے، اور یہ ولید ماموں ہے امیر شام کا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ بھی بعد میں آپ کو بات کام آئے گی۔ عبد الشمس، عبد مناف کو ہم نے چھوڑا، عبد الشمس کا بیٹا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، عتبہ کا ایک بھائی ہے شیبہ، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، یہ چاروں جنگ بدر میں مارے گئے۔ عتبہ جو امیر شام کا نانا ہے، شیبہ جو امیر شام کے نانا کا سگا بھائی ہے، ولید جو امیر شام کا ماموں ہے، حنظلہ جو امیر شام کا بھائی ہے، یہ چاروں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افراد، لیکن یہ چاروں جنگ بدر میں علی کے ہاتھ سے مارے گئے۔ یہ اولاد ہے عبد الشمس کی، اور ایک اور فرد ہے جس کا نام امیہ ہے، جو بعض مورخین نے لکھا لیکن دقت سے کام نہیں لیا۔ معجم البلدان میں جناب بلازری نے، ربیع الابرار میں صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زماشری نے، اور بڑی بڑی کتابوں میں متفق علیہ، یہ تمام اہل تسنن کی وہ بنیادی ترین کتابیں اور ماخذ ہیں، سب نے لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا، جسے عبد الشمس نے شام سے خریدا۔ معجم البلدان اس موضوع پر اس سے بڑی کتاب وجود نہیں رکھتی، کسی بھی اہل تسنن کے بڑے عالم دین ذمہ دار شخصیت سے جا کے استفسار کریں، سب نے لکھا ہے امیہ غلام ہے عبد الشمس کا، اس نے شام سے خریدا اور پھر اپنے ساتھ مکہ لے کے آ گیا، اور چونکہ پرلے درجے کا بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، وہ واقعات کے محض ممبر سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس نے بنو ہاشم کی مخدرات کی نسبت سے تجاوز کرنے کی کوشش کی، اسے پیٹا گیا، مارا گیا، اور بعد میں اسے مکہ سے نکال دیا گیا، اور یہ دوبارہ سے امیہ شام چلا گیا، اور 10 سال شام رہا، اور ان 10 سالوں میں جہاں اس نے اور بہت ساری جنایتیں کی، ظلم کیے، گناہ کیے، ان میں سے ایک اس نے شوہردار خاتون سے قربت اختیار کی، جس کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے موقع پر کہ اس کے گھر چلا گیا اور جھگڑا کیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وہ لے کے آ گیا۔ اس کا نام زکان رکھا، زکان، جس کی کنیت ابو عمر ہے۔ ایک یہ کردار۔ دوسرا کردار، اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو العاص۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا اس نے حرب۔ حرب سے پھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا سخر، جس کی کنیت ابو سفیان ہے۔ اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام جمیل رکھا، جس کی بعد میں ابو لہب کے ساتھ شادی کی گئی۔ یہ وہی ام جمیل ہے جو ابو لہب کے ساتھ مل کر رات کو جنگل سے جھاڑیاں کاٹتی تھی اور ختمی مرتبت کے راستے میں بچھاتی تھی۔
جس سے متعلق قرآن مجید نے پورا سورہ نازل ہوا. ایک حارث، دوسرا ابو العاص. ابو العاص، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. باقی بھی ہیں 2 اہم جو کردار آپ کو بعد میں کربلا سمجھنے میں کام دیں گے. ایک کا نام حکم ہے، ایک کا نام عفان ہے. حکم اس کا بیٹا مروان، اور عفان اس کا بیٹا عثمان ہے جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے. یہ ابو العاص، یہ امیہ کا بیٹا. حرب اور تیسرا بیٹا، اگر میں نے عرض کیا اور آپ کے حافظوں جی نہیں، اب آپ کے حافظے کا بھی امتحان ہوئے نہیں کہ ابو سفیان تو حرب کا بیٹا ہے. حرب ابو عمرو کا، زکان کا بیٹا. ابو معید تیسرا بیٹا. ابو معید کا بیٹا عقبہ، عقبہ کا بیٹا ولید. یہ کردار سمجھنے. اب امیہ کون ہے ایک حد تک اندازہ ہوا. یہ امیہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کے کو سونپ دیا، سپورٹ کر دیا. آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک مولانا یہ بات کرتے ہیں کہ نا، یہ تو اہل تسنن کے بڑے بڑے ذمہ دار مورخین نے لکھا کہ یزید ابن معاویہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ تجاوز کرتا تھا، تو وہ اہل سنت علماء کو منع کر رہے تھے کہ یہ بیان نہ کرو، یہ خود امیر شام کی توہین ہے کہ ان کے گھر کا یہ ماحول ہے. بات یزید سے شروع نہیں ہوئی ہے، بات شجر خبیثہ کا نقطہ آغاز امیہ، وہ کثافت جہاں سے چلی ہے، وہ کردار جہاں سے چلا ہے. جب جد، یا علی توجہ فرمائیے، جب جد امیہ ہو تو پھر بیٹا یزید آتا ہے. یہ کردار ہے. کون مد مقابل؟ معمولی بات ہے ثانی زہرا کے سر سے چادر اتارنا. کوئی کافر یہ کام نہ کر سکتا. گفتگو یہی رکی، یہاں سے آگے کل بڑھ جائے گی. اور یہ تاریخ کے اہم ترین مراحل ہیں، اس لیے اب میں مزید بیان نہیں کروں گا کہ باتیں پھر تشنا اور ادھوری رہ جائیں گی. میں تشفی اور تسلی اور اطمینان سے کل یہیں سے اپنی بات شروع کروں گا. کسی عیسائی کو جرت نہیں ہوئی، جہاں عیسائی چادریں تقسیم کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے جو مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادروں کو اتار رہے تھے؟ چلے اگر یزید کو حسین سے دشمنی تھی تو کربلا پہ جنگ ختم ہو جاتی. محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بازاروں میں کیوں لے کے آیا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ 72 ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میدان کربلا میں، اہل تشیع صبر کر لیتے، اپنی آنکھ سے آنسو نہ بہاتے، کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر آہو فغاں کی آوازیں بلند نہ کرتے، اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لایا جاتا. یہ وہ درد ہے کہ قیامت تک کوئی غیور اور باضمیر انسان اس بات کو فراموش نہ کر سکے گا. علامہ ہلی نے عمل کیا، اور جب عمل کیا زیارت ناہیہ پڑھی اور انہیں خواب میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے امام زمانہ سے استفسار کیا، فرزند رسول یہ آپ کے کلمات ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہاں ہلی یہ میرے کلمات ہیں. کہ اس لیے خون روتے ہیں کہ علی اکبر و عباس و قاسم یہ شہید ہوئے ان کی یاد میں؟ فرمایا نا. کہ پھر اس لیے روتے ہیں کہ آپ کے جد حسین شہید ہوئے؟ فرمایا صرف اس لیے نہیں. کہ پھر خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہ سنو، آج اگر یہ سارے ہوتے تو یہ سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے. ہندوستان کے عالم دین ہیں جناب سبزواری، یہ آیت اللہ محسن حکیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے باقی عراق کے علماء کی موجودگی میں. اور جب آغا سبزواری نے آیت اللہ محسن حکیم سے سوال کیا کہ یہ جو مقتل کی کتابوں میں جملہ ملتا ہے کہ سید سجاد 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے، یہ مجازن ایک تعبیر ہے، اسباب مثال کہتے ہیں کہ واقعاً کبھی انہوں نے خون کے آنسو بہائے؟
آیت اللہ موصول حکیم نے بجائے جواب دینے کے اپنی گود میں پڑا ہوا ایک سفید رومال اٹھایا، اسے آنکھوں سے لگایا اور کچھ لمحے لگائے رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ اپنی ران کے اوپر رکھا تو آغا سبزواری کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پر خون کے 200 دھبے موجود تھے۔ یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی نائب امام باعمل عالم دین ان مصائب کو تصور کرے تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، اور وہ سید سجاد جو اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بہنوں اور پھپھیوں کو بے رداء دیکھ رہے تھے، امام زمانہ نے فرمایا اگر آج یہ سارے ہوتے، سارے خون کے آنسو بہا رہے ہوتے۔ امام موسیٰ کاظم، میں نے پڑھا ہے تاریخوں میں عام طور پہ کہا جاتا ہے 14 سال، میں نے ایک سے 9 سال کو جب جمع کیا 16 سال زندان میں رہے، 16 سال زندان میں رہے، اور آخر میں داروغ زندان نے پوچھا اتنے سالوں سے زندان میں کبھی سیدھی طرح کھڑے نہیں ہو سکے، 16 سال حالت رکوع میں گزار دیے، اتنی مشکلیں برداشت کی، آپ کو تازیانوں سے مارا گیا، اذیتیں دی گئی، کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا، جب بھی روئے یہی کا ہائے دادی زینب کا داروغہ تو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اس لیے روتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں جب شام شہر میں داخل ہوئی مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، ان سب نے خون کے آنسو بہائے۔ معمولی بات ہے، معمولی بات ہے ثانیہ زہرا کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، انسانیت قیامت تک خون کے آنسو بہاتی رہے گی۔ خود اندازہ کیجئے گا، بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آج میں ایک جملے پر اکتفا کر رہا ہوں، اسے سوچتے ہوئے جائیے گا، اور رات بستر پہ یاد ہو تب بھی پرسہ پیش کیجئے گا۔ جب ثانیہ زہرا 5 برس سن ہے اور آپ کی والدہ معظمہ سیدہ زہرا کو غسل و کفن دیا گیا، اور مولا متقیان نے باری باری اپنے بچوں کو بلایا، آؤ آ کر اپنی ماں کا آخری مرتبہ دیدار کر لو۔ سب سے پہلے امام حسن کو بلایا گیا، آئے اپنی ماں سے ملے، ودا کیا، پھر امام حسین آئے، وقت نہیں بتاؤں کیسے آئے، کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں مولا متقیان نے فضہ سے کہا فضہ جائیں میری بیٹی زینب کو بلا کے لے آئے، اور میری بیٹی زینب سے کہے آخری مرتبہ آ کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کر لیں، ہم فاطمہ زہرا کی میت کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پڑھیے گا، علماء کرام سے پوچھئے گا، جیسی علی کا پیغام پہنچا فضہ نے جا کے بتایا، بابا کہہ رہے آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کیا فرمایا 5 برس کی ایک بچی نے کہا اماں فضہ میں ابھی جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی میں گریہ کروں گی، مبادا میرے سر سے چادر اتر جائے، میں اس حالت میں اپنے بابا کی موجودگی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں۔ پہلے اجرکم علی اللہ، فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو، امام زمانہ آپ کے عشقوں کا خراج قبول کریں۔ اے فضہ، اماں فضہ، اماں فضہ، پہلے میرے بابا سے کہیں وہ حجرے سے باہر چلے جائیں تاکہ میں اپنی ماں کی میت پر آ سکوں۔ ارے وہ بی بی جو 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہو۔